درس حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بدع وسبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان متفق علیہ. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 یا اس سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں. ایمان کی 70 یا اس سے زیادہ کچھ شاخیں ہیں. گویا ایمان کی شاخیں بھی ہیں. ایمان ایک تنا ہے, وہی عقیدہ توحید کی بات آ گئی. یہ تنا ہے اسلام کا, اس پر پھر شاخیں پھوٹیں گی. ہاں, جس کا تنا مضبوط ہوگا اس کی شاخیں زیادہ پھل دیں گی, اس کی شاخیں زیادہ مضبوط ہوں گی. اب اگر ہمارا ایمان ہی کمزور ہوگا, تنا ہی کم, تو شاخیں کہاں بنیں گی؟ کہتے ہیں ایمان کی 70 یا اس سے زیادہ کچھ افضلھا, سب سے جو اونچی اور سب سے جو بہترین شاخ اس کی ہے وہ ہے قول لا الہ الا اللہ, اللہ کے معبود ہونے کی گواہی, اللہ کے ایک ہونے کی گواہی, یعنی وہی توحید الوہیت کو ماننا, ایک اللہ کو معبود ماننا. یہ اس کی سب سے اونچی اور سب سے افضل, سب سے بہترین برانچ ہے, شاخ ہے. ہاں, وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ, اور سب سے جو نچلی شاخ ہے اس کی وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے. جوانو جہم جاؤ, آج لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ مسلمان وہ ہے جو راستے میں تکلیف والی چیزوں کو برداشت نہیں کرتا, بلکہ کلمہ پڑھنے والا راستے میں تکلیف والی چیز دیکھتا ہے تو اسے ہٹا دیتا ہے. اور آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے, ہم گھروں سے تکلیف والی چیزیں نکالتے ہیں, راستوں میں ڈال دیتے ہیں. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ, اور فرمائے وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ, اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. جو حیا آج ہمارے معاشروں سے غائب ہو گئی ہے. حیا نہیں جوانوں کی آنکھ میں باقی, اب نہ بزرگوں میں حیا ہے, نہ ہمارے بچوں میں حیا ہے, نہ ہماری بچیوں میں حیا ہے. بے حیائی عام ہو گئی ہے. زمانہ اب بے حیائی کا آ گیا ہے, اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بے حیائی ہوگی. بچے ماں باپ کے سامنے وہ باتیں کریں گے جن کا تصور بھی اسلامی معاشرے میں, اور لباس ایسا پہنا جائے گا جس کا تصور بھی اسلامی تعلیمات میں نہیں ہوگا. گفتگو ایسی کی جائے, اگر صحابہ سنیں تو وہ بولے بھائی یہ کون کافر لوگ آ گئے جو ایسی باتیں کرتے ہیں. بہرحال اس حدیث سے 3 باتیں معلوم ہوئی. پہلی کہ ایمان کی سب سے اونچی اور افضل شاخ کیا ہے؟ الا اللہ. اور سب سے نچلی شاخ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو. اب اس میں دیکھو ایک نقطہ اس میں سمجھ لیجئے, میرے جوان بیٹھے ہیں, بزرگ بھی بیٹھے ہیں. ایک نقطہ, اونچی شاخ کو پکڑنے کے لیے پہلے کس شاخ کو پکڑنا پڑتا ہے؟ اونچی شاخ کیا ہے؟ اللہ کی الوہیت ہے نا, اللہ کی عبادت. نچلی شاخ کیا ہے؟ گویا نچلی شاخ بندوں سے تعلق رکھتی ہے, اوپر والی شاخ اللہ سے تعلق رکھتی ہے. اب اوپر والی شاخ پہ جانا ہوگا تو نچلی والی شاخ کو پکڑنا, اس لیے اللہ کے پاس جانا ہوگا تو اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورا کرنا ہوگا, اللہ کے بندوں کو آرام پہنچانا ہوگا. اگر کوئی اللہ کے پاس جائے گا لیکن اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائے, اللہ بولے گا مجھے تیری ضرورت. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی, کل ہی میں نے کہیں پڑھی تھی ایک کتاب میں, سنن نسائی کی حدیث ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک بار آقا حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، مسجد میں گئے نماز ادا کرنے، سنت پڑھ کر نکلے باہر، اونٹنی ایک بندھی ہوئی دیکھی، بولا یہ کس کی اونٹنی ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر مسجد میں گئے، نمازوں سے فارغ ہو کر نکلے، فرمایا یہ کس کی اونٹنی ہے؟ ایک آدمی نے کہا یا سب یہ میری اونٹنی ہے۔ فرمایا کیا تم اللہ سے اس کے بارے میں نہیں ڈرتے ہو؟ یا تو اسے کھلا چھوڑ دو، یہ گھاس کھائے گی کہیں جا کر، یا پھر اسے چارہ ڈالو، باندھ کر رکھا ہے بیچاری کو، یہ دیکھ رہی ہے، پھر تم نماز پڑھنے گئے تھے۔ گویا اونٹنی باندھنے والا کون تھا؟ صحابی تھا، اور مسجد میں کیا کرنے گیا تھا؟ پھر بھی میرے آقا نے بھائی تو نماز پڑھتا، اونٹنی کا کیا قصور ہے؟ اس کو تم نے باندھ کر رکھا ہے، نہ گھاس دیا نہ چھوڑا، یہ خود کھا لیتی کہیں۔ جب میرے نبی نے اونٹنی کو تکلیف دینا پسند نہیں کر، نماز پڑھنے والے اور اپنے صحابی کو اس پر ڈانٹا کہ ایسا دوبارہ نہیں کرنا، پھر اگر ہم لوگوں کے گالے کاٹ کر، لوگوں کو رولا کر، لوگوں کو مار پیٹ کر، لوگوں کا حق کھا کر مسجدوں میں آئیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو دوسری بات یہ ہے بندوں کے حقوق۔ تیسری بات ہے حیا۔ حیا ضروری ہے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے گھروں سے حیا نکل چکی ہے، حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔